بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر تمت بالخیر. پیاری بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری مطالعہ قرآن میں جس سورہ سے ہم اپنے مطالعہ کا آغاز کریں گے وہ ہے سورہ احزاب. احزاب کے معنی ہوتے ہیں گروہ، پارٹیز جس کو کہا جائے نا، مختلف گروہ. اور یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس کا جو نزول ہے وہ 5 ہجری میں ہوا. اور اس کی ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے یہ مدنی سورہ ہے، تو دیکھیں مدینہ شریف میں آنے کے بعد مشرکین مکہ پہلی مرتبہ جو مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی معرکہ ہوا وہ 2 ہجری میں بدر میں آئے تھے. پھر مشرکین مکہ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، احد میں آئے تھے. اور احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے جو ایک لشکر اسلام کو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب، یہود اور منافقین کی ہمتیں جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی تھیں اور انہیں امید ہو چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. اب پھر اس غزوہ احد کے 2 سال بعد یہ شوال 5 ہجری میں عرب کے تمام قبائل کو جمع کر کے انہوں نے ایک مشترکہ حملہ کیا
جو مشرکین مکہ اور یہود اور منافقین ان سب کی ملی بھگت سے، اور اس میں مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں مسلمانوں نے 5 کلومیٹر کے علاقے میں ایک پہاڑی سلسلے سے دوسرے پہاڑی سلسلے تک 20 دن کے اندر یعنی دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اور تدبیر کی، جو کہ پہلی دفعہ کھودی گئی خندق، جس کی گہرائی 7 فٹ سے زیادہ تھی اور چوڑائی اتنی تھی کہ گھوڑا دوڑتے ہوئے اس کو پھلانگ نہ سکے، اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بات دیکھیں کہ اس وقت بیرونی ماحول کیا تھا کہ بیرونی دشمن یہ سب یونائٹڈ فورسز جس کو کہا جائے گا، مختلف گروہ مل کے مکہ پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، اور اس میں جو حالات یہ تھے کہ 1 مہینے کا انہوں نے محاصرہ کیا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، بارشیں نہیں ہوئی تھیں، گرمی تھی، صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ یہ گویا ایک باہر ماحول یہ تھا، اور گھر یعنی مدینہ منورہ کے اندر کیا ماحول تھا، ہم جو اس سورہ میں ایک خاص اس میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، وہ بھی یعنی اسی سال ذی قعدہ میں ہوا۔ اب دیکھیے کہ اندر کیا تھے واقعات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منافقین کے پروپیگنڈا جاری تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، اور پھر یہ ایک بڑے خاندان کی بیٹی تھیں، اور عبداللہ بن جہش جو تھے وہ ان کے بھائی، ان کو بھی اس رشتے پر اعتراض تھا۔ اب اس رشتے کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ عزت و احترام نہ دے سکیں۔ زید بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ زینب خوش نہیں ہے، میں زینب کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ آیت آگے پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ، تھامے رکھ، یعنی طلاق نہیں دینا، اور لیکن آخرکار بات بڑی اور طلاق دے دی، اور پھر یعنی جاہلیت کی اس وقت رسم یہ تھی کہ متبنہ بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کا حکم دیا، اور پھر خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا تاکہ نبی خود اس رسم کو توڑ دے، اور کیونکہ نبی جب کسی رسم کو توڑ دیتا ہے تو پھر قوم اطاعت کرتی ہے اور وہ بھی اس کو توڑ دیتی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر کرتی تھیں کہ اس نکاح کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا، اور یہ کہ آسمانوں پر یہ نکاح ہوا، اور اس نکاح اس بنا پہ وہ فخر کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یعنی یہ نکاح جو ہے وہ قائم کیا۔ اور پھر لیکن اس نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے ظاہر ہے اس نکاح کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا اور اس کا مہر بھی نہیں تھا، لیکن مدینہ شریف کے اندر کا ماحول ہم دیکھیں کہ کیا پروپیگنڈا جاری تھا۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک بہتان اور اس قسم کی معاذ اللہ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے، اور بیٹے کو اس تعلق کا علم ہوا تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی، اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رجا لیا، حالانکہ یہ سراسر ایک لغو بات تھی۔ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھیں، بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی، اور یعنی ایسا کوئی معاملہ یعنی کوئی معاملہ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور آپ نے خود اصرار کر کے حضرت زید سے ان کا نکاح کرایا تھا۔ ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے۔ خود زینب بھی اس رشتے سے ناخوش تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس وقت سب مجبور ہو گئے تھے، اور یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی تھی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی میلان حضرت زینب کی جانب ہوتا تو وہ حضرت زید بن حارثہ سے ان کی نکاح کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق ان کی آنکھوں دیکھی حقیقت کے دیکھے کے باوجود یعنی اس قسم کی غلط اور انتہائی بلکہ غلط ترین باتیں تصنیف کی اور خوب نمک مرچ لگا کر اس معاملے کو پھیلایا. دیکھیے یہ کس قدر ایک اندرونی حالات جو تھے وہ اس قسم کے تھے. یہ بات توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے اکثر مضامین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اس عمل کو بالکل حرام عمل کہا گیا ہے. عظمت شان اور مکمل اتباع کی بات رکھی گئی ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے واقعات بھی اور نبی کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کی خصوصی اجازت ہے دی گئی اور پردے کے احکامات بھی اس سورہ میں آتے ہیں. جیسے کہ ہم نے سورہ نور میں بھی پردے کے احکام پڑھے تو قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں ہیں جن میں پردے کے احکام آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کا ہم آغاز کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کفار و منافقین اللہ سے ڈرو, یعنی نہ اندرونی دشمنوں سے ڈرو نہ بیرونی دشمنوں سے ڈرو. اور یہ ایک حکم ہے ہم سب کے لیے ہی کہ ڈر صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے. پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے کیا جا رہا ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اور جو اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی زندگی میں جو بھی نشیب و فراز آئیں تو نظریے کی بنیاد پر جو زندگی گزارنے والا شخص ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ذاتی سطح کا ہے اور یہ معاشرتی سطح کا ہے, بلکہ ہر حال میں نہ معیار بدلے, نہ سوچ بدلے, نہ انداز بدلے. یعنی صبغت اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہر معاملے میں غالب نظر آئے, چاہے میں تنہائی میں ہوں یا مجمع میں, مزدور ہے یا کوئی آقا ہے, خاندان میں ہے یا حکومت میں ہے, سہولیات ہیں یا مشکلات ہیں, کہیں بھی ہو میرا رب یعنی صرف اللہ ہے, اسی کا حکم ماننا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ پر توکل کرو, اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی سخت مشکل حالات میں بھی توکل کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کر کے کام کرنا ہے. جو تقویٰ ہے وہ انسان کو کھڑا کرتا ہے اللہ کے حکموں پر, اور توکل جو ہے وہ اس کام کو کروائے گا. اور پھر یہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں بات فرمائے ہیں, پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہیں رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. یعنی وہ جو کلچر تھا اس وقت اس میں لے پالک بیٹا جو تھا وہ بالکل حقیقی سمجھا جاتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سخت گھبراہٹ تھی کہ لوگوں نے بہت باتیں بنانی ہیں, اور یہ کہ یہی سارا افیئر چل رہا تھا, اور یہ نبی کریم زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک مشکل معاملہ تھا. ظاہر ہے وہ سگی پھپھی زاد بہن بھی رہی تھیں, اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ انڈیکیشن آ گئی تھی کہ آپ کا نکاح زینب سے ہوگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے ایک اس میں گھبراہٹ ایک فطری امر تھا. اللہ نے کسی شخص کے دل میں کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں, یعنی محبتوں کو ہمیں سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہی چیز دل میں رچ بس سکتی ہے. نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے, اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ دور جاہلیت کی دو جہالتوں کا ذکر ہے. ایک زہار کا قانون کہ وہ اپنے یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے ہی کہنا کہ آج کے بعد سے میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا, تو میرے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یعنی اپنی بیوی کو گویا ماں کی طرح سے تشبیہ دے دینا, اور وہ لڑائی میں عرب جو لوگ تھے وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتے تھے
اب یہ عورت اس پر، اور کہتے تھے کہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو ماں کہنے سے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، یعنی یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ یہ، اور اس طرح سے بیوی کو ماں سے تشبیہ دینا جو ہے وہ جہالت ہے۔ اور اس میں یعنی یہ ہوتا تھا کہ طلاق میں تو رجوع ہو سکتا ہے لیکن زہار میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، یہ ان کی ایک جہالت کی رسم تھی۔ سورہ مجادلہ میں بھی اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہ ہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے نسب سے بلایا جائے گا، جس طرح دو مائیں نہیں ہوتی اس طرح دو باپ بھی نہیں ہوتے، یعنی کسی کو پیار سے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کسی کی پرورش کی تو وہ بھی بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتے۔ اڈاپٹڈ جو بچہ ہو اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوانا حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی لاوارث بچے کو آپ اپنے گھر پرورش کے لیے لے آئیں، زلزلے میں کسی بچے کو اپنے گھر لے آئیں تو اس کی ولدیت میں یا سرپرستی کے خانے میں اس کے اصل باپ کا نام ہی لکھا جائے گا۔ گارڈین میں اپنا سرپرست یا گارڈین میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اگر نام نہیں معلوم تو پھر یہ بات ملتی ہے کہ عبداللہ لکھ دیجئے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ اللہ کے کسی بندے کا بیٹا ہے۔ یہ اسلام کا تحفظ نسب کہلاتا ہے۔ اور اگر تمہیں نہ معلوم ہو کہ ان کے بھائی کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ مگر کتاب اللہ کی وراثت کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ کے حکم ہی کے مطابق ہوگی۔ جو ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم میں کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے نبی کی ذات۔ نبی کا دیا ہوا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں اور باپ اور اپنے شوہر سے زیادہ واجب التعمیل ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی اسی بنا پہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی اپنی یعنی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی بائیں تو کسی صورت ان کی ماں نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کے لیے اسی طرح حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں ہیں۔ یہ خصوصی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، دنیا میں کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور لیکن وراثت کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگی، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ کیا پختہ عہد؟ کہ وہ جو وحی ان کے پاس آئے گی اللہ کی طرف سے، وہ اس وحی کو وصول کریں گے اور اسی کے مطابق تبلیغ کریں گے، اس کے مطابق نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں گے اور اس کام کو کریں گے۔ تاہم سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ یہ غزوہ احزاب کا اس میں تذکرہ ہے اور اس کے حالات بتائے جا رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں مختلف غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوں، لیکن جو معاملہ غزوہ احزاب میں تھا وہ کسی اور غزوے میں نہ تھا۔ سردی شدید تھی، کھانا کم تھا، دشمن کی کثیر تعداد تھی، اور یہ وہ حالات ہیں جو یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ آندھی اسی وقت نہیں آئی تھی کہ جب دشمنوں کے لشکر مدینے پر چڑھائے تھے، بلکہ اس وقت آئی تھی جب اس محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔
اور یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے۔ غزوہ احزاب کا یہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کے حالات پتہ کر کے آئے، اور میں جو جائے گا میں اسے جنت میں اپنے ساتھ کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا، یعنی دشمن کی طرف سے سلامتی سے واپس بھی آ جاؤ گے۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی اٹھنے کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ تم جاؤ، اور پھر یعنی وہ پھر گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ یعنی یہ ٹف حالات تھے وہاں پہ جس وقت یہ غزوہ پیش آیا، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی یہ آیات کتنی صورتحال کو دیکھیے واضح کری ہیں کہ آزمائش کی کتنی سخت کیفیت تھی جب یہ غزوہ پیش آیا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ دیکھیے یثرب کے لوگوں، یہ منافقین کا تذکرہ ہے کہ اب تو مدینہ النبی نام تھا، یثرب کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو پرانا نام تھا کہ واپس اس دور کی طرف پلٹتے ہیں۔ یہ منافقین کی بات کہ جہاں یہ موجود نہ تھے، ان کو اختیار ہم نے دے دیے تھے، اب ہم واپس اس دور کی طرف پلٹتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کیسے ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ دشمن اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے تھے، یعنی نجد اور خیبر سے چڑھ کر اوپر سے آئے اور مکہ معظمہ کی طرف سے آئے، یعنی ہر طرف سے ایک یونائٹڈ فورسز جو تھی وہ مدینہ کو گھیرے میں لیے ہوئی تھی۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ یہ دیکھیے یہ وہ حالات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کے معاملات پیش آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں یعنی اسی دور میں بنی قریظہ کا بھی جو وہ والا معاملہ بھی پیش آیا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ دینے کا، لیکن وہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے نبی کریم اور منافقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل بھاگنے کے لیے ایک اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ یعنی بنی قریظہ جو تھے انہوں نے پیچھے سے کہا تھا کہ وہ اس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کریں گے، ان کا ایک قبیلہ تھا، لیکن اب جب منافقین کو لگا کہ وہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے تو گھر خطرے میں پڑ گئے ہیں، ہمیں جا کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم دیکھیں کہ زندگی کے واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ آپ کی کیسی زندگی تھی کہ نبوت کی ابتدا میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی۔ یہ سلوک منافقین کا ہمیں ملتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہی بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں گئے تو اپنی یعنی ایسی کیفیت میں گئے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے گئے تھے کہ بیٹی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بچیں گی نہیں، اور واپس آئے تو جنازہ تیار تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والی شخصیت تھے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کن باتوں پہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فلاں نے یہ کہہ دیا اور اس کا یوں موڈ آف ہو گیا، یا فلاں امتحان ہے بچے کا، یا فلاں شادی ہے، یعنی کبھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کتنا یہ ملتا ہے کہ کیسے حالات میں ان کی زندگی گزری۔ اور آگے یہ بات آتی ہے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، یعنی اگر شہر میں داخل ہونا فاتح کفار ان منافقین کو دعوت دیتے کیا وہ ہم سب مسلمانوں کو ختم کر دیں، تو وہ انہیں یعنی وہ اس چیز میں بھی پڑ جاتے، تو اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ یعنی ایمان کے زبانی دعوے، ٹھنڈا میٹھا اسلام اور آزمائش میں پیچھے ہٹ جانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ یعنی دیکھیں امت کے سخت حالات ہوں اور انسان سکون میں بیٹھا رہے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آئے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ آیت نمبر 18-19 میں منافقانہ زندگی کا نقشہ ہے۔ ترجیح کیا ہے؟ ذاتی مفاد، ذاتی انٹرسٹ، باقی دنیا میں جو بھی ہوتا رہے میری بلا سے مجھے کچھ پرواہ نہیں، یہ ایک رویہ یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو نمازیں انہوں نے پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور بظاہر جو نیک کام بھی کیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کے اعمال ضائع کر دیے اور ان کا کوئی اجر انہیں نہ دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں جو اعمال کا فیصلہ ہے وہ ظاہری شکل پر نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کی تہ میں ایمان اور خلوص ہے یا نہیں۔ اگر یہ ظاہری ہوں یعنی دکھاوے کے ہوں تو یہ اللہ کے نزدیک بے معنی ہے۔ اس جگہ پر اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا اقرار کرتے ہیں اور ان کے بارے میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے دوسرے نیک کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے، آخر ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ یہ فیصلہ اس بنیاد پر دیا گیا کہ جب کفر اور اسلام کی کشمکش میں یہ کڑی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے ڈبل سٹینڈرڈ کا ثبوت دیا اور دین کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دی اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان، مال اور محنت صرف کرنے میں دریغ کیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ فیصلے کا اصل مدار یہ ظاہری اعمال نہیں ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں کس طرف ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے دین سے وفاداری نہیں ہے وہاں اقرار ایمان اور عبادات اور دوسری نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ مولانا کی تفسیر میں یہ چیز لکھی ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آوروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ دیکھیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوۃ الحسنہ یعنی پیروی کی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ ہم اسوہ کسے سمجھتے ہیں؟ ہم اسوہ حسنہ میں کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کا اپنا اپنا جائزہ لینے کی بات ہے کہ جہاں یہ بات سننا ہے کہ پہلے دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے اور بایاں پاؤں بعد میں رکھنا ہے۔ وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ بھی ہے کہ کفر کے مقابلے میں وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ سیرت پڑھ کے سمجھ آتی ہے کہ جب ہم اس سورہ کو سیرت کے واقعات کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان زندگی نہ تھی۔ کیا ہم دیکھیں کہ ان کی بہت سہولت کی زندگی تھی؟ ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا۔ کیا انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت وقت گزارا یا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت وقت گزارا؟ اور کہاں یا انہوں نے معاش کے لیے بہت وقت لگایا؟ نبوت آنے کے بعد تو ایک لمحہ بھی معاش کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ بہت قلیل
پہ گزارا کیا، مہینوں ان کے چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی ہم دیکھیں کہ کتنی سختیاں جھیلیں، محنتیں کی، لیکن نرمی اور محبت سے لوگوں کو لے کر چلتے رہے اور تربیت کرتے رہے، اور جو کام اللہ نے ان کے سپورٹ کیا تھا اس کام پہ آنچ نہ آنے دی۔ تو جب میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فالو کرنے والی ہوں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زندگی کی عظیم سنت، اس کو بالکل اگنور نہ کرنے والی ہوں۔ اللہ کے دین کے لیے محنت کی سنت کو میں بھول نہ جاؤں، یعنی انہوں نے محبتوں کے ساتھ یہ معاملات رکھے۔ تو پیاری بہنوں، دیکھا جائے تو آزمائشیں تو ہر ایک پر آتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، کبھی نوکری ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی، کبھی جان کی آزمائش آتی ہے، کبھی بیماری، یعنی زندگی اسموتھ تو کبھی بھی کسی کی نہیں گزری، دنیا ہے ہی دارالامتحان۔ تو ہم سب اپنی اپنی جگہ جائزہ لینے والے ہوں کہ میری زندگی میں کتنی سنتیں جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ آیت نمبر یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بالکل دو فرق، پہلے منافقین کا تذکرہ آیا، اور آیت نمبر 22 میں دیکھیں سچے مومنوں کا حال ہے، یعنی ایک ہی سچویشن ہے، ایک ہی جیسے ٹف حالات ہیں، لیکن اس میں بالکل دو مختلف رویے نظر آتے ہیں کہ امتحان، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سچے مومنوں کا کیا حال تھا، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی وہ جو تھے وہ لوگ ہیں جو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو اپ گریڈ کرے گا، ان کے درجات بڑھیں گے۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، یعنی یہود ان کا قبیلہ بنی قریظہ، اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے جو احکامات آتے ہیں، یہ جو نبی کریم، ہم سوچیں کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ازواج کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں ہم سب کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں اور اس کے پس منظر میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز حضرت ابو بکر حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں اور خاموش ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ مجھ سے خرچ کے لیے یعنی روپیہ مانگ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یعنی اس پر ان دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مالی حالات کیا تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ہی اپنا لائف سٹائل بہت سادہ رکھا، اور ازواج نے کیا صرف اپنا نفقہ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو بات ملتی ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت آپ کی 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ اور حفصہ اور ام سلمہ، اور ابھی حضرت زینب سے نکاح نہیں ہوا تھا، یعنی یہ جنگ کے فوراً بعد کا ہی واقعہ ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی جو اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، اور اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے گفتگو کی اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور یہ آیت
آیت سنا دی. انہوں نے عرض کیا کیا میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، یعنی مجھے دنیا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے پاس گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی اور ہر ایک نے وہی جواب دیا جو عائشہ نے دیا تھا. دیکھیں اصطلاح میں اسی کو تخیر کہتے ہیں، یعنی بیوی کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنے یا سے جدا ہونے کے درمیان کسی ایک چیز کا فیصلہ کر لے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریف فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے. دیکھیں یہ نہیں بات کہ وہ یہ کام کریں گی، بلکہ ایک وارننگ ہے کہ یعنی دوہرا عذاب دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو رول ماڈل بننا تھا نا، اس لیے یہ رول ماڈل کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ امت نے ان کو فالو کرنا ہے. تو یعنی اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہونا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے گا، یا اتنے بلند رتبے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا. گناہ پر دوہرے عذاب اور نیکی پر دوہرے اجر کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے میں کسی بلند مقام پر سرفراز فرماتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں، یعنی ان کی برائی تنہا انہی کی برائی نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم اس کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوہرے اجر اور دوہرے اس کی بات کی، دوہرے عذاب کی بات کی. اب دیکھیے یہاں پہ گھر کے باہر پردے کے احکام اس سورہ میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف رول ماڈل ہی یہ کام کرے گی، یہ انہی لوگوں کے لیے، یہ انہی نیک بیویوں کے لیے، بلکہ یہ امت سب کے لیے، یہ ہم سب کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالت میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. لیکن گھر والوں سے تو نرمی سے بات کی جائے گی، لیکن یہاں کیا ہے، یہ باہر پردے کے احکام ہے. گھر کے اندر پردے کے احکام جو ہم نے سورہ نور میں پڑھے تھے کہ نظر جھکاؤ، ابتدائی حکم یہ تھا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، وہ انتہائی حکم اس معاملے میں تھا. تو جو ہم نے پڑھا زینت، اپنے آپ کو سنوارنا، اچھے کپڑے، زیور، میک اپ، ان سب کو یعنی محرم مردوں کے سامنے ایک حدود میں رہ کے انسان کر سکتا ہے، لیکن اس بات کے کزنز محرم نہیں ہیں. اور یہ ہدایات اس میں پڑھ چکے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دبی زبان میں بات نہ کیا کرو تاکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالت میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو. یعنی ضرورت پیش آنے پر کسی مرد سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس موقع پر عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو کیا ہوگا اس کے لیے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ یہ انداز نہ ہو کہ بھائی آپ کا کیا حال ہے. بھائی کوئی نہیں ہے، بھائی وہی ہیں جو کہ اپنی ماں جائے بھائی ہوتے ہیں. یہ بھائی بھابھی کا کلچر جو ہے، یہ مکس گیدرنگز اور پارٹیز کا کلچر، یہ دیکھیے کہ اس کی اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے. آواز بالکل خوبصورت نہیں بنائی جائے گی، بالکل اسٹریٹ لہجہ ہو. ہم یہ سوچیں کہ اگر یہ احکام امہات المومنین کو دیے گئے تو وہ تو ویسے ہی سب کی مائیں ہیں. ان کے گھر کون آیا کرتے تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اور صحابہ کرام، اور یعنی ان کی طرف سے کیا بڑا اندیشہ تھا دلوں میں خرابی کا. ہم یہ سوچیں کیا اس وقت کے آج کے مرد اس وقت سے زیادہ شریف ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، ان کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں. تو سوچئے کہ یہ آج کے دور کے اپنے، جن کو ہم ڈیفینیشن میں مرد کہا جاتا ہے، کیا وہ اس دور کے مردوں سے زیادہ شریف ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ احکام ہم سب کے لیے ہیں. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. کرنا کہتے ہیں کہ اپنی جگہ پہ بھاری ہو جانا، یعنی ایک جگہ پہ جم کے رہنا، اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. اس آیت سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے.
یعنی اس کی کیا ذمہ داری ہے اس گھر میں؟ گھر کے اندر ذمہ داری جو ہے وہ نئی نسل کی تربیت کرنا، اپنے گھر، شوہر، خاندان کے لیے سکون کا باعث بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز بھی گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ باہر نکلنے کی اجازت ہے، یہ جو ہے نا کہ کس کس مقاصد کے لیے، ہم نے اس میں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پڑھا کہ ایک عذر شرعی ہو تو اس کے باعث وہ لڑکیاں گھر سے نکلیں کہ والد بوڑھے ہیں اور وہ پانی بھرنے کے لیے گئیں۔ تو باہر نکلنے کی خواتین کو اجازت ہے، کاروبار بھی کرنے کی اجازت ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اجازت ہے، لیکن کیسے نکلے گی اس کے رولز اور ریگولیشنز ہیں۔ کن فیلڈ میں رہتی ہیں، کچھ فیلڈز ایسی ہیں جن میں آنا ضروری بھی ہے، میڈیکل ہے، ٹیچنگ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم کی ہمیں ملتی ہے کہ تمہاری ضروریات کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن گھر کے اندر کرنے والا کام کس قدر اہم ہے کہ اس گھر میں تربیت اور پرورش پانے والے افراد، یعنی اگلی نسل جو کل ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کوئی ڈائریکٹر بنے گا، کوئی حکومت میں جائے گا، منسٹر بنے گا، یہ ڈگریوں کے ساتھ، ان بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ وہ کون سے اخلاق اور معاملات لے کر آئے گا، اس کی تربیت کی ذمہ داری ماں پر ہے۔ اگر ایک گھر کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، بیٹے کو نہیں پتا کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، وہ تنگ کرتا ہے یا شک اور بدگمانی کا معاملہ ہے، تو یہ کس نے سکھانا ہے؟ آج ہم دیکھیں کہ دنیا میں معاشروں کا کیا حال ہے کہ کتنی بے حیائی، بے اطمینانی، گھر بے سکون، ایک جسمانی اور ذہنی ٹارچر کا ماحول۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ آج عورت اپنی اس جو اللہ نے اس کو ذمہ داری عطا کی، وہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ گھر میں اس کو آج ہمارا میڈیا، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا کلچر اس کو یہ سکھانے پہ سمجھانے لگا ہوا ہے کہ تم گھر میں نان پروڈکٹیو ہو، تم کارآمد اس وقت ہوگی جب مہینے بعد 4 پیسے آ جائیں۔ حالانکہ یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کی عطا کی، نان نفقے کی ذمہ داری وہ مہر دیتا ہے، عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اسی لیے وراثت میں اس کا حصہ بھی کم ہے۔ گھر میں بے شک 4-5 بچے رل رہے ہوں، ہم دیکھیں کہ اس کی طرف توجہ دینا آج عورت کے ذہن سے، اس کے جو ویلیوز ہیں اس سے کس قدر کم کر دیا گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ سابق دور جاہلیت کسی سجدج نہ دکھاتی پھرو، دیکھیں کہ زمانہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ انسان جاہل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس وقت انسان جہالت دکھاتا تھا تو وہ اس کو جہالت کی باتیں کہا گیا، اور یہ بات جو تبرج الجاہلیہ، یہ ایک انسان جو ہے پرومیننٹ ہو جائے، اس کے معنی ابھرنے اور کھل کر سامنے کے ہیں۔ یہ پہلے شریف عورتوں کے لباس الگ ہوتے تھے، اور جو دو دوپٹے کے 2 پلو جو تھی وہ پیچھے ڈال لیتی تھیں، اور جب پھر سورہ نور میں خمار کا حکم آیا کہ اپنے دوپٹے سینوں پر ڈال لیا کرو، تو لونڈیوں کے الگ انداز ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کس قسم کا اپنی اس طرح کی سج دھج جو کہ نمایاں ہو کے سامنے آنا، اور یہ جو شیطان جس کو غلط ڈائریکشن میں ڈال دیتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ سب شوہر کے لیے اور گھر والوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ عورت جب نکلتی ہے کہتے ہیں ہم تو اپنے لیے تیار ہو کے نکل رہے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ انسان جب باہر نکلتا ہے اور وہ اس طرح بے پردگی کے عالم میں جائے تو یہ ماڈرنزم نہیں، یہ اس دور کی بھی جہالت ہے۔ اور نماز قائم کرو۔ ایک دفعہ اس سلسلے میں یعنی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قول بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے، کسی کو جواب نہ آیا۔ اس وقت حضرت علی وہاں موجود تھے، انہوں نے جا کر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر پوچھا کہ بہترین عورت کون ہے، ہم میں سے کسی کو اس کا جواب نہ آیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ جو نہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔
تو دیکھیے کہ یہ ایک عورت کا ایک اصل مقام جو اس کا گھر کی ذمہ داری، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی رہنمائی دی ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے کرنے کے کیا کام ہیں، یعنی اور عورت صرف باہر ایکسیپشنل صورتحال میں نکلے گی۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ پورے احکامات کا ایک پیکج ہے جو اس کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ 10 صفات پر مشتمل آیت ہے، اور اس میں دیکھیے بیک وقت مرد اور عورت دونوں کے لیے بات آئی، دونوں کے لیے جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن دراصل اس معاشرے کی تشکیل کی بات کرتا ہے جن میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ ان صفات پر مشتمل ہوں، مسلم ہوں، یعنی مکمل سر اطاعت جو ہے تسلیم خم کیے ہوئے ہوں۔ ہر معاملے میں عورتوں کا اور مردوں کا الگ الگ ذکر پڑھتے ہوئے ہم آنر محسوس کریں کہ اللہ نے خاص طور پہ ہمارا بھی ذکر کیا ہے، یعنی لیکن ایک بات کہ پہلے تمام صیغوں میں مردوں کو پہلے مخاطب کیا گیا اور عورتوں کو بعد میں، یعنی جہاں عورتیں اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، مرد بھی اپنی اس معاملے کا خیال رکھنے والے ہوں گے، تو وہی معاشرے پاکیزہ ہوں گے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، یعنی ان اعمال صالح کے علاوہ اللہ کو یاد کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو، اس کا سیکھنا سکھانا ہو، علم کا حصول ہو، دین کی طرف بلانا ہو، اقامت دین کی جدوجہد ہو، یہ سب بھی ذکر کے طریقے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی ان سب کاموں کے بعد کیا ملے گا؟ آیت کے آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں، یعنی یہ جو بات اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اس کو علوم القرآن میں اسے فواصل آیت کہتے ہیں، یعنی ہر شخص کو اپنی نیت، ارادے اور اخلاص کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، یعنی وہ بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا، یعنی ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو اب میرے اختیارات ٹرانسفر ہو کے اللہ اور رسول کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب اگر میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے، میں یہ کروں یہ نہ کروں، یہ سنت مانوں یہ نہ مانوں، تو ایمان لانے کے بعد آپشن نہیں ہے، یعنی پورے کے پورے دین میں داخل ہونا، ہر معاملے کا اختیار اللہ اور اس کے نبی کے تابع ہوگا، حکم کے تابع ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ یہاں پہ ان آیات میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا تذکرہ ہے کہ آپ کہ حضرت زید کا یہاں پہ ان کے بارے میں، حضرت زید یعنی وہ شخص، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کے پاس بچپن میں ہی غلام کی حیثیت سے آئے تھے اور آپ کو بہت پسند تھے، اور آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا، اور پھر آپ نے ان کی اپنی پھوپھی زاد بہن سے ان کا نکاح کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ اصول جو اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر، یعنی آپ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے اور وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت بھی کر رہے تھے کہ میں ان کو یعنی انہوں نے بار بار شکایات پیش کرنے کے بعد آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس سارا تذکرہ ہے۔ عام اصول جو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، امسک علیک زوجک، کہ رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش، دوسرے کا گھر آباد رکھنے کی کوشش جو ہے وہ ایک اسلام کا اصول ہے جہاں تک بھی ہو سکے۔ تو یعنی خاص طور پہ اس بات کا یہاں پہ اس موقع کا یہ تذکرہ ہے۔ اس وقت وہ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی منافقین اور ان سب کے پروپیگنڈا اور باتیں بنانے سے ڈر رہے تھے۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا۔ دیکھیے حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام جو ہے وہ قرآن مجید میں آیا ہے، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ یعنی عربوں میں منہ بولے رشتوں کے بارے میں جو غلط رسم رائج ہو گئی تھی، اس کے توڑنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں تھی کہ اللہ کے نبی خود آگے بڑھ کر اس رسم کو توڑ ڈالیں۔ لہٰذا یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیوی کا اضافہ کرنے کی خاطر نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایک اہم ضرورت کی خاطر کروایا۔ اگر آپ صرف زبانی حکم بتا دیتے کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہے تو یہ حکم اس طرح دلوں میں نہ اترتا، اب مسلمانوں کے دلوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہی۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا، اور یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کا عقیدہ اور تصور یعنی جو ہے وہ اس آیت سے وابستہ ہے۔ اس میں کلیئر کٹ یہ بات آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹے نہیں ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے طاہر، قاسم اور ابراہیم وہ وفات پا چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد براہ راست اس میں اسی ایک آیت میں آیا ہے، اور یعنی لفظ محمد کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی ہو، اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کی ہر سنت اور طریقہ محفوظ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور وہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کو ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا اور نعم النصیر۔ ہم ضرور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں حصہ بنائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں حیات لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ یہ ایک آیت جو ہے یہ طلاق کے مسئلے کے بارے میں اس کے دوران اس کا یہ دوران نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ نہ صرف اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام مسلمانوں سے الگ حکم دیا گیا، آپ کو دیا گیا، بلکہ کچھ اور بھی احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں اور الگ عام مسلمانوں سے جدا تھے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہرحال یہ مشکل امتحان تھا نا کہ پہلے 4 بیویاں تھیں، یہ بھی ایک بات تھی جو کہ ایک پروپیگنڈا کی صورت میں کہ ساروں کے لیے تو 4 بیویاں اور ان کے لیے 5۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی ذاتی خوشیوں کی شادی نہیں تھی،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کی عمر 25 سال کی عمر میں تو آپ 40 سال کی عورت سے نکاح کیا اور انہی کے ساتھ گزارا کیا. آپ کی بات کی ہر شادی کے پیچھے ایک مصلحت موجود ہے. بہرحال کچھ احکامات جو آپ کے عام مسلمانوں سے جدا تھے وہ کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، باقی سب کے لیے نفل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ حرام قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی عام مسلمانوں کی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت پر حرام کر دی گئیں. ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اور یہ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ علیم و حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو. البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے. دیکھیے پھر آگے احکامات. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا ہے تو ضرور آؤ. ہم ان آیات میں اپنے لیے بھی ضرور اصول لیں. اس میں یعنی ایک دعوت میں جانے کے آداب بھی ملتے ہیں کہ جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو. تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یعنی مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہونی چاہیے. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. یہ آیت جو ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے بلے بھرے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے. اور یعنی یہ وہ خواہش تھی جو حضرت عمر نے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ حکم دیا کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ چیز مانگی جائے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ اور ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے اور بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں یعنی جو اجنبی نہ ہوں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. دیکھیے پہلے ختم نبوت کا ذکر آیا، اور کہ اس سے متعلق آیت آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور وہ خاتم النبیین ہیں. اور اب درود کا ذکر آیا. درود یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امت کو بہت سے کاموں کا حکم دیا، لیکن یہاں پہ ایک منفرد انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا. بقیہ کوئی حکم ایسے نہیں آیا کہ اللہ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور تم بھی کرو، ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت مہربان ہے. اور جب ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں یعنی وہ آپ کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. اور اے لوگوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی مومنین بھی ان کے لیے دعا اور سلام کا مطلب یعنی سلامتی بھیجنے والے ہوں. یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے پہ کبھی بھی دو رائے نہیں رہی. اور اس کو دیکھیے کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، یہ اسلامی اجتماعیت کا جو تشخص ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے. یہ اب درود جو ہے وہ دراصل ایک وابستگی ہے، یہ تعلق ہے.
سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وابستگی شعور کے ساتھ ہم اس کو اختیار کرنے والے ہوں، یعنی ہم زبان سے کا تعلق بھی ہو، یہ پہلی ذمہ داری ہے، اور عمل کا تعلق بھی ہر لحاظ سے مضبوط ہو۔ اور آپ دنیا میں جو تشریف لائے، جو طرز زندگی آپ نے ہمیں ہمارے حوالے کیا، ہمیں اس کو پوری طرح اپنانا ہے تاکہ یہ تعلق جو ہے یہ عملی لحاظ سے بھی مضبوط ہو جائے۔ دیکھیے پھر اگلی بات جو ذکر کی گئی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کو عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، اس بات کو قرآن کا حصہ بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا، آپ کو اذیت دی گئی، اور آپ کے دنیا میں جانے کے بعد اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے۔ جو ہم توہین رسالت پڑھتے ہیں نا، کہ اس کا کیا مقصد ہے یہ کرنے کے، آپ کا نمونہ ہے، آپ کی ذات جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے، کوشش کیا ہے کہ یہ نہ رہے، اس حساسیت کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی کھینچ کے چادر کو اپنے اوپر لے لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی پہلے جو شریف عورتیں وہ بڑی چادر لپیٹتی ہیں، لیکن پہلے چہرہ کھلا رکھا جاتا تھا، انہیں حکم دیا کہ اس چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا کرو۔ جلباب عربی زبان میں ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بے شمار احادیث ملتی ہیں کہ بلوغت کے بعد عورت کو کور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوپٹے کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں کہ پتلا نہ ہو، پتلا ہو تو اس پہ لیئر لگا لو۔ اور یہ جو اس سلسلے میں اس کی تشریح میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور پھر وہیں رہے۔ انہوں نے انہیں فقہ کا اور میں بہت ان کا مقام ہے۔ جب ان سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے چادر اٹھائی اور انہیں اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رہی، اور یعنی اس طریقے سے اس چادر کو اوڑا جائے۔ ابن عباس بھی یہی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر اپنے منہ چھپا لیں اور صرف آنکھیں کھلی رکھیں۔ ایک ایرانی عورتوں کی جو چادر ہے اس کا انداز اس سے ملتا جلتا ہے۔ عبایا اسی کی ایک شکل ہے جو کہ ہم اوڑھتے ہیں۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ اس حکم کے آ جانے کے کتنے عرصے بعد اس پر عمل شروع ہوا، کیا کتنے سال لگے یا مہینے لگے؟ حالات آج کل والے نہیں تھے، لیکن دیکھیے کہ فجر میں جب یہ سب عورتیں جب رات کو صحابہ کرام نے جا کر اپنے گھروں میں یہ حکم سنایا تو اگلی فجر میں سب عورتیں پردے سے تھیں۔ کسی نے اپنے پردے، کمروں کے پردے اور چادریں موٹی موٹی وہ لے کے وہ اوڑھ کے آئیں۔ تو دیکھیے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم ہوتے تو ہم سوچتے اچھا کوئی خوبصورت سا کپڑا لے کر اس پہ کوئی پراپر سی لیس لگائیں گے، پھر چادر اوڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کے لیے انتظار کرتے ہو اس خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش انتظار کرتے ہو، یعنی تم کس وقت کا انتظار کرتے ہو؟ ایسی دولت اور خوشحالی اور دولت مندی کا جو آدمی کو سرکش کرتی ہے، یا انتظار کرتے ہو اس ناداری اور محتاجی کا جو سب کچھ بھلا دیتی ہے، یا انتظار کرتے ہو حالت بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا عقل و حواس کھو دینے والے بڑھاپے کا، یا اچانک آنے اور فنا کر دینے والی موت کا، یا تم منتظر ہو دجال کے اور دجال بدترین غائب ہے جس کا انتظار ہے، یا تم منتظر ہو قیامت کے اور قیامت بڑا سخت حادثہ اور کڑوا گھونٹ ہے۔ یہ ترمذی اور نسائی کی میں یہ مذکور ہے۔ تو دیکھیے جب حکم آ جائے، آنکھیں کھل جائیں، دل کھل جائیں، تو فوراً اس پر عمل ضروری ہے۔
اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پکڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یعنی وہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نا معاشروں میں، یہ جو آگے سے جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، ان کا بیان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آگے جو آیات آ رہی ہیں، ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات ہیں، اور یہ کہ ٹھیک بات کرو مومن کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ یعنی اس ذمہ داری کو سب کائنات کے سامنے رکھا، انسان نے اسے اٹھایا، اللہ نے اسے صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس امانت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ اس امانت سے مراد یعنی وہ خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں عطا کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے، اللہ نے اسے اختیار دیا اور کہا کہ اس دنیا میں میری بندگی کر کے آنا اور میرے دین کو قائم کر کے آنا۔ یعنی اللہ انسان کو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یعنی اپنی کرامت کو اس طرح ظاہر کرنا ہے۔ اللہ نے جو ایک اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، کہ اس امانت کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ آگے جو ہے اگلی سورہ، اب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے سورہ احزاب کا آپ تفسیر سے ضرور اس کے بعد میں ضمیمہ اور ساری تفصیلات کا مطالعہ کریں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ اور اس معاملے میں بہترین تفصیل موجود ہے۔ سورہ سبا کا ذکر ہے، یہ مکی سورہ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار توحید، رسالت، آخرت، یہی بنیادوں میں مضبوط کرنے والی چیز ہے نا، تو یہی مضامین جو ہیں وہ دوہرا کے آتے ہیں۔ جو کچھ زمین میں آتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم اور غفور ہے۔ دیکھیں، آسمان سے میں جاتا ہے وہ بھی جانتا ہے وہ، اور آسمان سے اترتا ہے۔ سورج سے کتنی شعاعیں نکل رہی ہیں، کیا رزق تقسیم ہونا ہے، کتنا روک لینا ہے، کتنی روحیں ہیں جو اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، کتنے انسان ہیں زمین میں چلے جاتے ہیں، زمین سے کیا کیا نکلتا ہے، درخت، مادیاں، سبزیاں، پھل، یہ سب وہ جانتا ہے۔ انسان کی دعائیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں مختلف دعائیں مانگتے ہیں لیکن مکس اپ نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ جانتا ہے اس نے یہ مانگا اور فلاں نے یہ مانگا، میں نے یہ مانگا اور آپ نے یہ مانگا، اور اس نے یہ اس کو کس کو کیا دینا ہے، یہ سب وہ جانتا ہے۔ یعنی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ جو مشرکین مکہ یا ان کے جو بھی اعتراضات ہوتے ہیں نا، دیکھیں اس میں کوئی بھی ڈیپ تھنکنگ نہیں ہوتی۔
تو مختلف بس منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، یا نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، یعنی وہ نیتیں بھی اور عمل بھی سب جانتا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرا ذرا منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا، یعنی داؤد علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جنہیں حکومت دی گئی۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہوں کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور ہن کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور لوہے کو نرم کر دیا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی رات تک، یعنی 1 مہینے کی مسافت ایک صبح اور ایک شام میں طے کر لی جاتی تھی، انہیں جہازوں کی بھی ضرورت نہ تھی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی ان کے زمانے میں تانبے کو پگھلانے اور طرح طرح کی چیزیں بنانے کا کام اتنے بڑے پیمانے پہ کیا گیا گویا وہ ایک تانبے کے چشمے بہ رہے تھے، اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے حکم رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، یعنی جنہیں ان کے سارے کام کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی کی بیسمنٹ میں ابھی بھی بہت بڑے بڑے پتھر ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے یہ اتنے لگے ہوئے ہیں اور اتنے ہیوج پتھر ہیں کہ جن کو جن ہی اٹھا کر رکھ سکتے تھے، ایک ایک دیوار کے سائز کا ایک ایک پتھر ہے۔ وہ اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ یعنی ان کے پاس بھاری دیگیں، یعنی بڑے پیمانے پر ان کے ہاں مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تصویر بنانا جو ہے وہ حرام تھا۔ یہاں پہ تصویریں یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھول پتیاں اور قدرتی مناظر اور مختلف قسم کے نقش و نگار ہوں جس سے حضرت سلیمان نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کیا ہو۔ تماثیل عربی زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی قدرتی شے کے مشابہ بنائی ہو، قطع نظر سے کہ وہ کوئی انسان ہو یا حیوان یا کوئی درخت یا پھول یا دریا یا کوئی بے جان چیز۔ یعنی اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے کہ نام ہر اس مصنوعی چیز کا جو خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کے مانند بنائی گئی ہو۔ تو اس بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ جو ذکر ہے یہ ضرور انسانوں اور حیوانوں کی تصویر یا ان کے مجسمے ہوں، بلکہ یہ پھول پتیاں اور نقش و قدرتی مناظر کی تصاویر جو کہ سلیمان نے اپنی عمارتوں کو آراستہ کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں شرک جو ہے اس سلسلے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک ہمیشہ تصویروں کے ذریعے آیا۔ محبت اور عقیدت سے یہ کام شروع ہوتا ہے اور فوری جو نسل ہوتی ہے وہ یہ کام نہیں کرتی، بلکہ بعد کی نسلیں اس کو پوجا کرنے لگ گئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا کہ ہر چرچ میں ان کی تصویریں، مریم علیہ السلام کی تصویریں رکھی گئیں، یعنی لیکن بے جان کی تصویر بنانا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں
میں بہت سی تفصیل اس میں موجود ہیں، ہم اس کو ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج کے کلچر میں تصویر جو ہے وہ بہت اہم حصہ بن گئی ہے۔ بچے کی پیدائش پہ، شادی کے موقع پہ علماء کہتے ہیں کہ ایسی تصویر جو ایک تاثر ہے جو ختم ہو جائے، اس کی بات نہیں ہو رہی نا، یعنی بلکہ ممانعت کس چیز کی ہے کہ پورٹریٹ بنانا، اس کو فریم کر کے لگانا، یعنی نظر آنے والی تصویریں جو کہ دروازوں اور دیواروں پر آراستہ کی جائیں، اس سے ڈیکوریشن کی جائے، بڑے بڑے فریمز لگانا اور سجانا، در حقیقت یعنی دراصل تصویر کو عزت کے مقام پر نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ممانعت ہے۔ پھر آگے جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا، دیمک نے ان کے اس کو کھایا تو جن اتنے سامنے کی چیز سے بھی بے خبر تھے۔ یعنی انسان ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مستقبل کی خبریں، معلومات کے لیے، جادو کا معلوم کرنے کے لیے، کچھ وہ ٹھیک بتا دیتے ہیں، کچھ ماضی کی باتیں، یعنی یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی اس پر یہ عام لوگ جو جنوں کو ایک غیب کی بات سمجھتے ہیں، اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ وہ علم غیب نہیں رکھتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، یہ وہی یمن میں رہنے والی قوم، یہ ایک ناشکری قوم ثابت ہوئی۔ ان کے دو باغ تھے دائیں بائیں، اور یہ قوم بھی تباہ ہوئی سیلاب سے، اور یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی۔ یہ جو تھے یہ جب جو ملکہ سبا تھی وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ ایمان لائی تو فوری طور پہ اس کے ساتھ لوگ ایمان لائے، لیکن بعد کی نسلیں جو تھیں وہ اللہ کی نافرمانی میں اور یعنی ناشکری قوم اور نافرمان کا قوم بنی۔ اور کھاؤ، ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کو کہا گیا کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی بندگی کی بجائے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ آخرکار ہم نے ان پہ بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں، یعنی ایسا سیلاب آیا کہ ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہی جو پہلے خوبصورت باغات تھے وہ جنگلی اور خضرو درختوں سے بھر گیا۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بنا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یعنی اس کی آیت کی تفسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی قوم کو اپنی آبادی کی جو کثرت تھی وہ گھلنے لگی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری آبادی اتنی گھٹ جائے کہ ہم کو کھلے رستے مل جائیں، ہمیں رہنے کی بہت جگہ مل جائے۔ جو آج ہمارے بھی یہ نعرے ملتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، یا یعنی وہ چیزیں جو کہ پرسکون گھرانہ اور کم بچے، یہ چیز جو ہے یہ بھی اس قوم کا بھی یہی مسئلہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، وجہ سے ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی شخص اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص سے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو گئی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حکیم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے اللہ نے بھیجے گئے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبوت نہیں ہے، بس قیامت ہی ہے، اور قیامت تک میں ہی نبی رہنے والا ہوں۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر اس سے پہلے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ دیکھیں کہ یہ صورتحال بار بار آ رہی ہے، اس پہ بہت ہم غور کرنے والے ہوں۔ وہاں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ ہم ماحول کی وجہ سے برائی کر رہے ہیں، ہمارے حالات ایسے تھے، مجبوری، شوق، سبھی کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اہم فیصلے جو ہے وہ دوسرے کے حوالے نہ کرنے والی بنوں۔ جو کہا جا رہا ہے نا دوسروں پہ الزام لگانا کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ دیکھیے کہ بچے جب اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اگر اکثر بچے میتھس پڑھ رہے ہیں یا اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں تو بچہ سبھی کے کہنے پہ کبھی بھی وہ سبجیکٹ نہیں لے گا، اس کا اپنا ویژن کلیئر ہے۔ اسی طرح ہم ان باتوں میں تو نہیں آتے بلکہ سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ کی بندگی کا معاملہ ہو ہم اس پہ بھی اپنی آنکھیں کھول کر اور دل کی آنکھیں کھول کر ہم صحیح بندے بننے والے ہوں۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ یعنی مجھے اپنے دنیا کے فیصلوں کے ساتھ خود کھڑے ہونا ہے، اس وقت پہ خود جواب دہی دینی ہوگی۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے کیے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے، انہوں نے یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں۔ یعنی کہا سننے میں آتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم ماننا چاہتے ہیں لیکن نا پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے یہ باتیں۔ دراصل ہمارا بیک گراؤنڈ کچھ فرق قسم کا ہے، ہمارا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ حق کی بات کرنے والا وہ جو ہے وہ کبھی دب کے نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب سے واقف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی رزق کی جو تنگی اور فراوانی ہے اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ وہ جس کو چاہے جو دے۔ اور ان اسباب سے آخرت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ان اسباب کو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہم نے خود بنانا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی جو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، جو اس مال کو اور اس اولاد کو باقیات الصالحات بنانے کی کوشش کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی
وہی تم کو اور دیتا ہے، اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ دیکھیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، وہ تمام پوشیدہ حقوق کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو اس وقت ان لوگوں کو، دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر کبھی بیٹھ کے سنجیدگی سے یعنی اس بات کو سنجیدہ لینے والے ہوں۔ اب رمضان کریم آ رہے ہیں، ہم سوچیں کہ ہم کتنی دفعہ آپس میں کن چیزوں پہ کھانے پہ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شاپنگ پہ جاتے ہیں، پارٹی میں ہوتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی کوئی کنفیوژن ہے اس معاملے میں تو اس کو دور کرو، اکیلے بیٹھ کے سوچو، کسی کے ساتھ بیٹھ کے سوچو، اس دنیا میں آئے ہو اس کے مقصد پر، نبی کی وحی پر، ان باتوں پر غور کرو۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکلا ہے، عالم آخرت میں پہنچ کر تو توبہ ایمان کا موقع کہاں مل سکے گا۔ اب اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے تھے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات و صفات پر بہترین طریقے سے ایمان لانے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے عمل میں لانے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔